بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلندتر صلوات دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے اللہ بانیان کی یہ صفِ عزا بچائی نبی کی طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ بیٹی اپنی بارگاہ میں قبول مرزول فرمائے میرا مالک ان کے خانوادہ کو بری نظر بری خبر سے محفوظ و ممنون فرمائے ان کے مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے جناب سید ذوالقرنین شاہ صاحب سید فضیلت شاہ صاحب میرا مالک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اب جتنے حاضرین بیٹھے ہیں میرا مالک جو دعا دلوں میں ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ وہ قبول فرمائے اس عبادت کا بہتر سے بہتر تر اجر عطا فرمائے آخری سانس تک عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے میرا مالک میرے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہ محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے پہلے دن سے لے کے آخری سانس تک ہم سر سجدے میں رکھیں تو شکر پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ حسن ہمیں علی کی ولایت عطا فرمائے علی ولی اللہ رسم نہیں علی ولی اللہ رواج نہیں علی ولی اللہ ایک مذہب ہے یہ مذہب غدیر سے رسول نے علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ زمانے کو بتا دیا ہے کہ علی مستحب نہیں علی واجب ہے میرے بادشاہ سرکار حضرت امام حسن علیہ السلام جب خلیفہ شام کے دربار میں آئے تو یہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا جب یہ تخت پہ بیٹھے ہوئے اسے حسن نے دیکھا تو مولا حسن ایک جملہ کا اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے بادشاہ حسین نے ہاتھ کی سلامت فرمایا جس نے اس مشکل سطح پہ ہاتھ اٹھایا میرے مولا حسن کی آواز اتر اس لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے وہ اپنی طرف سے منبر پہ بیٹھا تھا حسن نے لکڑیوں کا ڈھیر کہہ کے زمانے کو پہننے پہ مجبور کر دیا جس منبر پہ بیٹھ کے خطیب علی کو بھونکے وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے منبر نہیں ہوتا منبر وہی ہے جو غدیر میں نبی نے سجایا تھا کیونکہ جب بھی منبر ذہن میں آئے گا تو فوراً غدیر ذہن میں آئے گی جب غدیر ذہن میں آئے گی تو پھر علی کی ولایت ذہن میں آئے گی بعض احباب کہتے ہیں کہ رسالت مآب نے ان کا پالان اتروا لیا جن کے بھاگنے کا خطرہ تھا ایسی کوئی بات بھی نہیں قطعاً نہیں اس کو ماننے کے لیے عقل ہی تیار نہیں اس کے لیے میں ایک دلیل دوں گا میرا خیال ہے کہ آپ دلیل زیادہ بہتر سمجھیں گے چھینے ہوئے مصلے پہ نماز نہیں ہوتی ہائے 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 جو بول سکے وہ ذہن بسم اللہ غصبی مصلے پہ نماز نہیں ہوتی دروس سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد ماشاءاللہ سرکار بسم اللہ سرکار شہباز پاکستان جناب ذاکر منتظر مہندی صاحب تشریف لے آئے برسر ممبر رونق افروز ہو چکے زیارت آپ نے کر لی میرے بعد آپ کو تفصیلی فضیلت سنائیں بسم اللہ سرکار غدیر کا ممبر رسول نے کسی فرار کا پلان نہیں اتارا پلان ان کا لیا جن کے دل میں پہلے سے علی تھا ہائے ہائے پاس ہے حسین جی مقداد کا پلان ابو ذر کا پلان زیفہ کا پلان ان کے لیے جن کے دل میں پہلے سے علی تھا صرف من کن تو مولا فہذا علی مولا کہہ کے خطبہ ختم نہیں کیا
3 گھنٹے تپتے ہوئے صحرا میں رسول نے علی کی ولایت پڑھی۔ چلے میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں۔ غدیر میں ماحول کیا تھا؟ بانی لا الہ الا اللہ تھا، ذاکر محمد رسول اللہ تھا، موضوع علی ولی اللہ تھا، جو ہاتھ نیچے رہ گیا مجمع سارا رضی اللہ تھا، جو ابھی بھی نہیں بولا جس نے چھوڑا وہ اکیلا ہی لعنت اللہ۔ غدیر کے اس ماحول میں رسول نے 3 گھنٹے پہلے فضیلت علی پڑھی، پھر ولایت علی پڑھی، پھر رسول نے ایک ہاتھ پکڑ کے یوں نہیں اٹھایا۔ کتابیں کہتی ہیں علی کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کے نبی نے اٹھایا۔ علی کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی تھی، یوں اٹھا کے پہلے سامنے والوں کو دکھایا، دائیں والوں کو دکھایا، بائیں والوں کو دکھایا، پیچھے والوں کو دکھایا۔ علی کو سامنے کیا ہوا تھا، نبی پیچھے تھے، علی نظر آ رہا تھا۔ جملہ بدلو، نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی تھی۔ اور یہ صرف رسول کا اٹھانا یہ ایک احسان کا بدلہ بھی تھا۔ احد کے میدان میں جب نبی زخمی ہو گئے تھے، نبی نشیب میں تھے، ٹوٹا نہیں تھا نبی کا دانت۔ بعض بندے کہتے ہیں نبی کا دانت ٹوٹ گیا، ٹوٹا نہیں، ٹوٹتا تو نبی کے چہرے پہ نقص آ جاتا، جہاں نقص آئے وہاں کامل نہیں ہوتا۔ نبی بے عیب ہے، نبی کے دانت ٹوٹا نہیں، نبی کا دانت زخمی ہوا۔ سارے ہی مسلمان، اب یہ تو قرآن میں بھی پڑھ دیا ہے اور آیتوں میں بھی لکھ دیا ہے، اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے ایک تقریر میں صرف اشارہ کیا تھا، سارے ملک کے مولوی بپھر گئے تھے کہ اس نے توہین کر دی ہے، ورنہ اس نے تو تاریخ کا واقعہ پڑھا تھا جسے قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم نبی کو چھوڑ کے احد کی پہاڑیوں میں بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، اکیلا تنہا نشیب میں نبی تھا، نبی زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے، زخمی نبی کو چھوڑ کے سارے چلے گئے، کیونکہ ابلیس نے آواز بلند کر دی تھی، شیطان نے کہہ دیا تھا قد قتل محمد، محمد قتل ہو گیا۔ محمد کے قتل کی خبر سن کے مسلمانوں کے بڑے بڑے سورما میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ چاروں طرف سے کفار نے نبی کو گھیر لیا، اور کافروں نے کہا وہ آج اکیلا ہے، ابو طالب کا بیٹا، اس پہ حملہ کر دیں، یہی محمد رسول اللہ ختم ہو جائے گا، یہی علی ولی اللہ ختم ہو جائے گا، یہی لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے گا۔ پورے دین کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کی تلواریں ادھر محمد کے قریب بڑھنے لگی، تلواریں انچ کے فاصلے پہ تھی۔ یا زخمی محمد نے سر اٹھا کے صرف ایک بار کہا یا علی، علی کی یہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یا دور سے علی کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے ہوا نے دیکھا کہ زمین سے ریت کے ذرے اڑ اڑ کے فضاؤں میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور علی نے اپنی تلوار کو یوں ہاتھ میں بڑھایا، 300 سر فضا میں، 600 سر فضا میں، علی سر اڑاتے جا رہے تھے، دھڑ گراتے جا رہے تھے، سر اڑاتے جا رہے تھے، دھڑ گراتے جا رہے تھے۔ جہاں نشے میں تنہا پیغمبر تھا وہاں آ کے علی نے اپنے گھوڑے کو چکر میں لگایا، چکر میں لگا کے محمد کی طرف دیکھ کے مسکرا کر آنکھیں کھول دیکھ علی آ گیا ہے، آنکھیں کھول دیکھ علی آ گیا ہے، آنکھیں کھول دیکھ علی آ گیا ہے۔ اب علی آگے سے اگر لشکر روکتے تو لشکر پیچھے سے حملہ کر دیتا، علی دائیں سے لشکر کو روکتے تو لشکر بائیں سے حملہ کر دیتا۔ علی نے ایک ہاتھ میں پیغمبر کو اٹھایا اور ایک ہاتھ سے تلوار کو چلانا شروع کیا، اور زخمی محمد کو ہاتھ سے اٹھا کے لوگوں کو بلا بلا کے کہہ رہے تھے واپس آؤ، ھذا محمد رسول اللہ، ھذا محمد رسول اللہ، ھذا محمد رسول اللہ۔ خدا نے کہا محمد احسان یاد رکھنا، آج اس نے کہا ہے ھذا محمد رسول اللہ، کل غدیر میں اٹھا کے کہنا فھذا علی۔ ماشاءاللہ یہ محمد ہے اور یہ علی۔ متوجہ ہو گیا علی کی ولایت کا اعلان، اور نبی نے یہ نہیں کہا کہ جس کا جی چاہے پڑھ لینا، جس کا جی چاہے چھوڑ دینا، تمہاری مرضی ہے نا۔ علی کی ولایت میں کوئی مرضی نہیں۔ نبی نے کہا واجب ہے علی، جہاں میری رسالت کا اقرار کرو وہاں علی کی ولایت کا اقرار۔ آج دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جگر کٹتا ہے، شیعہ گھر میں بچہ پیدا ہو، کان میں شیعہ اذان دی جائے،
ماں بچپن میں گود میں لے کے مجلسوں میں آتی رہی ہو، اور وہ بچہ چند دن کسی مولوی کے پہلو میں بیٹھ کے ہاتھ میں توضیح المسائل اٹھا کے ہم سے آ کے پوچھے کہ اس میں علی کہاں لکھا ہے؟ اور توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے۔ علی کو مسئلہ ہے، علی کو وضو کا طریقہ ہے، علی کو تیمم کا طریقہ ہے۔ ہاں علی مسئلہ ہے، لیکن ماں کی شرافت کا۔ مسئلہ ہے بابا جی، لیکن ماں کی شرافت کا۔ ماں اچھی ہو پھر علی پوچھا نہیں جاتا۔ غدیر میں سب کے سامنے اعلان ہوا، کتابیں اٹھا لو یا قرآن اٹھا لو، ایک نے انکار کیا، اور جس نے انکار کیا اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کیا، اس نے محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا۔ اور اس نے جو انکار کیا تھا غدیر میں، حارث نے یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا تھا۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے جذباتی اس نے کہہ دیا نہیں میں نے علی کی ولایت نہیں مانی، نہیں، اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی سازش تھی، چند لوگوں نے اسے تیار کیا تھا۔ انہوں نے کہا دیکھ اگر علی کی ولایت واجب ہوگی تو پھر ہم کہاں جائیں گے، ایسے کر تو اٹھ، تو جا نبی کے پاس، اور تو جا کے نبی سے کہہ کہ اگر علی کی ولایت من جانب اللہ ہے تو اللہ سے کہے کہ عذاب بھیجے۔ اس نے کہا اگر آ گیا، انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا بھیجنا اس نے ہے، گارنٹی تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے گارنٹی دیتے ہیں کہ مکہ میں ابو جہل نے کہا تھا کہ اے محمد اگر ہم کافر اتنے ہی برے ہیں تو اللہ سے کہے ہمیں ختم کر دے۔ نبی نے ابھی دعا کے ہاتھ اٹھائے تھے، یا جبریل نے آ کے نبی کے ہاتھ پہ پر رکھ کے کہا وہ کہہ رہا ہے عذاب نہ مانگنا، تیرے کہنے پہ میں بھیج دوں گا، لیکن میں وہاں عذاب کیسے بھیجوں جہاں تو رہتا ہے؟ کیونکہ تو ہے رحمت، رحمت اور عذاب آپس میں متضاد ہے، جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ لہٰذا ابو جہل کے کہنے پہ اگر عذاب نہیں آیا تو تیرے مانگنے پہ کیسے آئے گا؟ تو کر دے علی کی ولایت کا انکار، تو علی کی ولایت کا انکار کرے گا، عذاب آئے گا نہیں، ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے۔ جی دیکھو علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، یہ تو چچا زاد بھائی سمجھ کے اس نے کہہ دیا، ورنہ علی کی ولایت کا حکم اللہ تو نہیں دیا، یہ ہم کر دیں گے اور یہیں پہ علی کی ولایت ختم ہو جائے گی۔ بس ادھر غدیر میں رسول نے اعلان ولایت علی کر دیا، اور تاریخ انسانیت کا پہلا مقصر نبی کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نبی سے آ کے کہنے لگا اگر یہ ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہ عذاب بھیج۔ اتنا کہنا تھا، قرآن کہتا ہے اس نے ابھی مانگا نہیں تھا، ہم نے فوراً بھیج دیا۔ عذاب آیا، پتھر سر پہ لگا۔ حارث نے کہا عذاب کیسے آیا؟ فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی ولی اللہ کا، علی کے منکر کے لیے۔ اس نے چھوڑا ہے علی کی ولایت کو، فوراً عذاب آیا، فوراً آیا، تو 2-4 دن ٹھہر کے تو نہیں آیا نا، فوراً آیا۔ آیا کیا تھا؟ کہاں سے؟ آسمان سے، اوپر کے تو نہیں لگا، اڑ کے تو نہیں آیا، آسمان سے آیا، اللہ نے بھیجا، پتھر آسمان سے آیا۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو آسمان پہ پتھر کا کیا کام ہے؟ دلیل سنو اور میں سلام کروں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ اگلی مجلس پہ آئے تو پوری مجلس پڑھ دیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی و صحت، بشرط زندگی و صحت انشاءاللہ تعالی۔ میرے لیے بھائی سے بھی زیادہ عزیز میرے بڑے ہی محترم بھائی وہ برسر ممبر ہیں، وہ آئے مجھ سے پہلے تھے، وقت میں نے ان سے لیا ہے، اور وہ میرے بعد آپ کو تفصیلی سنائیں گے۔ بس میں یہ ایک صرف اس پتھر کے آنے کی وجہ پڑھوں کہ وہ پتھر کیوں آیا تھا۔ آسمان سے آیا نا جی،
آسمان پہ پتھر نہیں ہوتے، پتھر کا تعلق ہے جمادات سے، جمادات زمین کا حصہ ہے، یہ پتھر آسمان سے کیوں ہے؟ قبلہ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا کہ اے علی کے خاموش ذاکر، تو مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ پتھر کہاں سے آیا؟ اتنا کہنا تھا، یا قرآن کی دھیمے لہجے میں آواز آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا تھا اور ہم نے ابابیل کی چلو میں چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے دے کے ابرہا کے ہاتھیوں کے مقابلے میں خدا نے کہا تھا ایک ایک ابابیل نے ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لیا تھا اور ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا۔ خدا نے کہا اس لیے خطا نہیں ہوا اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا، جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے، جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی نہیں ہے۔ ایک ایک ابابیل نے ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لیا، ایک ایک ہاتھی مرتا گیا۔ قرآن میں تفسیر امام رضا کا حوالہ، تفسیر قمی کا حوالہ کہ ایک ابابیل کے کان میں آ کے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا۔ جبریل کہتا خدا کہتا اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہ مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا، تیری سانسوں کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ اللہ نے جیسے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا، اللہ نے ویسے اس ابابیل کو زندہ رکھا۔ وہ ابابیل اگلی وحی کا انتظار کرتا رہا، غار کی کوہ میں بیٹھا اگلی وحی کا انتظار کر رہا تھا کہ خدا نے یہ پتھر کس کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ ادھر دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے، ادھر غدیر میں نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، ادھر حارث نے علی کی ولایت کا انکار کیا، ادھر سے جبریل نے آ کے اسی پرندے کے کان میں کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال، حارث کے سر پہ مار، تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ کعبے کا دشمن تھا، یہ مالک کعبہ کا دشمن۔ بسم اللہ سے حارث کے سر پہ پتھر لگا صرف علی کی ولایت چھوڑنے کی وجہ سے۔ یہ ڈائریکٹ عذاب اللہ نے بھیجا، ڈائریکٹ، کوئی درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں، سیدھا عذاب، صرف اس لیے کہ اللہ علی کے معاملے میں بڑا سخت ہے، علی کا دشمن وہ برداشت نہیں کرتا۔ اور ملک صاحب کیا کہنے علی کے دشمن کے مقدر کے، یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا، یہاں فضائل سے جلنا وہاں علی کی حقیقت سے جلنا، کیونکہ وہ اللہ علی کے دشمن کو نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ اس علی میں اور اس علی میں ایک معاہدہ طے پایا ہے، میرے منکر تو مارے گا، تیرے منکر میں مارا۔ علی نے چن چن کے مارے ہیں اللہ کے منکر، اب اللہ بھی چن چن کے مارے گا علی کے منکر۔ کسی کونے میں جا کے چھپ جا، علی کی ولایت کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ علی ولی اللہ بچاتی بچاتی بیٹی بازار میں آ گئے۔ اللہ بانی کی محنت قبول کرے، عقیدت کے ساتھ سب بچائی ہے، نبی کی بیٹی کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ ربیع الاول کا چاند ہو گیا، 7 دن اور سوگ اٹھا لیا جائے گا، سوگ کے دن ختم ہوں گے، سوگ ختم نہیں ہوگا، غم کے دن ختم ہوں گے، غم ختم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ تو آل محمد نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ چلو بچوں کی شادیاں کر لو، دنیا داری رکھ لو، ورنہ جو پردے میں بیٹھا ہے اس کا لہو تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا۔ ہم تو سوگ اٹھا لیں گے، سیدوں کے بند دروازے تو نہیں کھلے، صغرا نے تو اکبر سے ملاقات نہیں کی، قبر محمد پہ تو چراغ جلا، آج تک بقیہ میں ماں کی قبر اداس ہے، بیٹے آباد ہو گئے، بیٹی آباد ہو گئی۔ ابھی میرے بھائی چہلم کر کے آئے ہیں، نجف سے کربلا تک پیدل بھی چلے، سید زادی چلنا قبول فرمائے، اور جتنے بیٹھے ہر ایک کو یہ سعادت دے ایک بار اس بادشاہ کی نگری میں ضرور جائے جہاں پہ آج جو پیدل چلتے ہیں انہیں پانی پلانے والے، انہیں کھانا کھلانے والے، انہیں دبانے والے، ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھنے والے، لیکن جب علی کی بیٹی پیدل چلی تھی تو پتھروں کی بارش،
یہ مدینے سے چلی تو بطول تھی، یہ مکے آئی تو جانشین رسول بن گئی، یہ کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، یہ شام غریباں کی ایک رات عباس بن گئی، یہ 11 محرم کو پھر علی بن گئی، یہ کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ سے شام آئی، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ ماری گئی، 9 بار شرابی کے دربار میں بلائی گئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بٹھائی گئی، شام سے رہا کر کے پھر مدینے، مدینے سے قید کر کے پھر شام، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب تھک گئی ہے، تیرا دین بچ گیا ہے، مجھے ماں کہنے والا